Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa alam. میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور۔ آپ میرا یہ تجزیہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں۔ میں نے سوچا چلو گزشتہ 2 ہفتے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں اور اپنی رائے کا اظہار کر سکوں، تاکہ شاید میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ فرسٹ آف آل، پہلی بات تو یہ ہے میرے پیارے پاکستانیوں، گزشتہ 2 ماہ سے بارشوں کا سلسلہ پاکستان کے اندر شروع ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج جو ہوا ہے یہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رول دیا تھا، یعنی کہ علماء اکرام اور مفتی حضرات، اس میں سے اکثریت جو بھی حکومت آئی اس کی چاپلوسی میں لگے رہے، اور جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں وہ بھی 2 درجوں پر کر رہے ہیں، دل سے برا جان رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں یعنی کہ یہود و نصارہ کا کلچر پچھلے 78 سالوں میں یعنی کہ ایسے پنپ گیا ہے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سب نے اپنے اللہ رب العزت کو ناراض کیا ہوا ہے۔ ہمارے گھروں سے اللہ کی شریعت دھکے کھا رہی ہے اور ہمارے سروں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ 85% پاکستانی بے نمازی ہیں جو اللہ اور رسول کے دونوں کے باغی ہیں، قولن اور فعلن باغی ہیں، لیکن اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، ہم حکومتوں کا رونا روتے ہیں، ہم ان دجالی قوتوں کا رونا روتے ہیں۔ یہ آئیں گے اور بار بار آئیں گے، یہ ہم پر مسلط رہیں گے، کیونکہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ہمیں جس رب کی عبادت کرنی چاہیے ہم سب کو، جس نبی کی سنت کو اپنانا چاہیے ہم سب کو، ہم اس کی طرف ہے ہی نہیں۔ کوئی دیوبندی کا لیکچر دے رہا ہے تو کوئی اہل حدیث کا لیکچر دے رہا ہے، کوئی اہل تشیعت کا لیکچر دے رہا ہے تو کوئی بریلویت کا لیکچر دے رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے اللہ رب العزت نے کس سے فرمایا ہے؟ یہ ہمارے مفتی حضرات علماء کرام کی مجرمانہ یعنی کہ خاموشی ہے، جو ابھی تک اس بات پر پہنچے نہیں پچھلے 78 سالوں سے کہ ہمارا ملک سود کے نظام پر چلایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف صاف فرمایا، اور جس کا مفہوم ہے کہ سود والے سے اللہ اور اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے۔ ہمیں ایک بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں اللہ کی وحدانیت تو یقین کیوں نہیں ہمارے دلوں کے اندر؟ کیونکہ ہماری زندگی کے اندر دنیا کا مقصد پنپ رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر ساری کی ساری بیوروکریسی یعنی کہ غبن میں شریک ہے، ساری کی ساری بیوروکریسی جو پڑھے لکھے لوگوں پر مشتمل ہے، جو پی سی ایس اور سی ایس ایس کر کے آتے ہیں، وہ لیئر در لے یعنی کہ ایسی یعنی کہ کرپشن کر رہے ہیں کہ ان کرپشنوں کے انبار لگا رہے ہیں۔ کیا وہ اپنی آخرت بران ہے یا پاکستان کی عوام کو سرو کر رہے ہیں؟ پاکستان کے جتنے بھی سرکاری محکموں میں چپڑاسی سے لے کے پرائم منسٹر تک اور ایک سپاہی سے لے کے آئی جی تک اور چیف آف آرمی اسٹاف تک سب کے سب سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں۔ یہ عوام کے خادم ہیں، عوام کے خادم بن کر رہو۔ آپ لوگوں کو جو سیلری دی جا رہی ہے، آپ لوگوں کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، آپ جو لگژریز آف لائف انجوائے کر رہے ہیں، بیرون ملک بھی اندرون ملک بھی، یہ کہاں سے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے اس بارے میں؟ یہ پاکستان کی عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے آپ گلچھرے اڑا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے اتنی عظیم عظیم ہستیوں کے نام پر آپ لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ کس کا نام تھا؟ اللہ کے پیارے نبی معصوم نبی کا نام تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور ہمارے آرمی چیف صاحب وہ حافظ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، تو حافظ کا تو اللہ پاک نے بڑا درجہ رکھا ہوا ہے۔ حفظ آپ کے یعنی کہ نظروں سے یہ آیت نہیں گزری کہ یہود و نصارہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن آپ لوگ پھر ان کے پاس ان کی چرنوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے ایکسٹینشن لینے کی توقع رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے رب سے کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ کیا آپ لوگوں کو حکومت کرنے کا اتنا ہی نشہ ہے؟ آپ لوگ جو بھی سچ بولتا ہے اس کو دبا لیتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اس کا شکار یہ مظلوم لوگ ہو رہے ہیں، غریب لوگ ہو رہے ہیں، بے گھر ہو رہے ہیں۔ ہماری جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ، نام کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے، مریم، حضرت مریم نے اسلام کے نام پر نام رکھا ہوا ہے، لیکن کرتوت دیکھ لیں ان کے کیسے کرتوت ہیں۔ ان کو ووٹ دینے والے، ان کو سپورٹ کرنے والے، ان کی بھی غیرت مر گئی ہے، اور جناب محترمہ کی بھی غیرت مری ہوئی ہے۔ مریم کے نام کی کم از کم لاج رکھ لیں۔ ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب بڑے یعنی کہ منجے ہوئے انداز سے جھوٹ بولتے ہیں، اور سینے کے اوپر انہوں نے احمد لکھوایا ہوا ہے۔ اور میرے بھائی،
ہم سب محب وطن ہیں، آپ بھی محب وطن ہو، ہم بھی محب وطن ہیں، ہم سب نے اس دھرتی میں جنم لیا ہے، ہم سب اس کے رکھوالے ہیں، لیکن سب سے پہلی پریورٹی اللہ کی شریعت ہے۔ اگر اللہ کی شریعت ہماری پریورٹی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقہ ہماری پریورٹی نہیں ہے، تو خواہ ہم دنیا میں بادشاہی مل جائے ہمیں، یا ہم ایک عام چپڑاسی ہوں، اللہ کے ہاں ہماری پکڑ ہوگی، اور پکڑ ان قریب ہے۔ پکڑ اسلام جو غزوہ ہند جو لڑنی ہے وہ کنہوں نے لڑنی ہے میرے بھائیوں؟ ہم دین پر ہم چل نہیں رہے، یعنی کہ یہود و نصارہ کا کلچر ہمارے اندر ہے، ہمارا رہن، ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ ہو چکی ہیں، ٹی وی اینکرز جو بنی ہوئی ہیں وہ بھی بے پردہ ہیں، اپنی خوبصورتی کو ڈسپلے کر رہی ہیں۔ ہماری بہن بیٹیاں کالج یونیورسٹیوں میں اور جہاں کہیں بھی ہیں جو ٹک ٹاک استعمال کرتی ہیں، انسٹاگرام استعمال کرتی ہیں، وہ اپنے سروں سے دوپٹے اپنے یعنی کہ مختصر لباس پہن کر وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے زیادہ سے زیادہ لائک لینے کے لیے۔ یہ ساری کی ساری فحاشی کا جنم دے رہی ہیں، یہ فحاشی کا فروغ ہے۔ کہاں گئے علماء اکرام جن کو ہاتھ سے جہاد کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا؟ ہمارے اوپر جہاد فی سبیل اللہ واجب ہو چکا ہے، لیکن میں ایک دین کا ادنا سا حقیر سا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میرے اندر یہ جذبہ ہے، تو علماء اکرام اور مفتی حضرات جو دین کا پورا یعنی کہ میسج لیے ہوئے ہیں وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنے اپنے مسلکوں کا پرچار کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ایک عام مسلمان کی طرح اکٹھا ہونے کا دعوت دے رہے؟ کیوں نہیں دعوت دے رہے؟ ان ظالموں کو کیوں نہیں یعنی کہ شٹ اپ کال دے رہے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں؟ میرے تمام پاکستان کے مفتی حضرات علماء کرام خواہ کسی مسلک سے ہیں، میں یعنی کہ سلیوٹ کرتا ہوں، میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن کائنڈلی میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ لوگ تو انبیاء کے وارث کہلائے گئے ہیں، آپ لوگوں نے دین کو صحیح سمجھا ہوا ہے، آپ لوگ دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اور میں اپنی تبلیغی بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، 2 درجے کی تبلیغ تو پچھلے 78 سالوں سے ہم کر رہے ہیں، زبان سے بھی کر رہے ہیں اور دل سے برا جان رہے ہیں، ہاتھ سے کب کریں گے؟ یہ فحاشی اور عریانی اور یہ قتل و غارت گری جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو یعنی کہ قتل کر دیا جا رہا ہے، اور کتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں، بے دردی سے قتل ہو رہے ہیں، کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے، جوڈیشری ساری بکاؤ ہے، نہ کوئی عدلیہ کا نظام ہے، نہ کوئی حکومتی نظام ہے، نہ کوئی معاشرت اسلامی، نہ مسجد اسلامی، اس پہ کسی کا فوکس ہی نہیں ہے، سب ہماری دنیا داری ہمارے ذہنوں میں ہے، خواہ وہ عالم دین ہے یا وہ یعنی دنیا دار ہے، سب کا مقصد ایک یہ کہ پیسہ کیسے سے کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسے کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ لگژری آف لائف کیسے حاصل کی جائے، خواہ جائز طریقے سے حاصل کی جائے، خواہ ناجائز طریقے سے حاصل کی جائے، لیکن حاصل کرنی ہے، لیکن موت کو بھولے ہوئے۔ We are transit passenger in this world، ہم اس دنیا میں عارضی مسافر ہیں۔ مسافر کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عارضی طور پر اپنا پڑاؤ کرتا ہے، اس نے اگلے سفر کے لیے اپنا رخت سفر باندھا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہمیں پورا دین دے کر گئے ہیں، صحابہ کرام نے اس دین پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور حضرت عمر فاروق کا جو نظام حکومت ہے وہ پوری پاکستان میں متعارف کرانے میں بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا، اور اگر ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر نہیں چلے، اور ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، کل قیامت کے دن اور قبروں میں ہماری پکڑ ہوگی۔ ہمارے جو بڑے جو اس لیے قربانی دے کر گئے تھے کہ ہم ایک ایسی یعنی کہ درسگاہ چاہتے ہیں جہاں ہم اسلامی ویلیوز کے مطابق زندگی گزار سکیں، کہاں اسلامک ویلیوز؟ کوئی ایسا شعبہ جس کے اندر اللہ کی شریعت مکمل نافذ ہو آپ دکھا دیں، یعنی کہ ہمارے سر شرم سے کیوں نہیں جھکتے؟ ہم کیوں نہیں اجتماعی توبہ کرتے؟ ہم کیوں نہیں مسجدوں میں جاتے؟ آج مسجدوں اتنی بارشیں ہونے کے باوجود بھی مسجدوں کی وہی صورتحال ہے جو روٹین میں ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں اللہ سے توبہ کرتے؟ تمام مردوں پر مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرض ہے، نہ کہ اپنی من چاہی نماز پڑھ رہے ہیں، رب من چاہے دین پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم رب چاہے دین پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، تب جا کے کامیاب ہوں گے۔ تو سننے والوں کو میرا یہی پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں، اپنے اندر اویئرنیس پیدا کریں، اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ یہ حکمران ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ یہ ہمیں اذیت پہنچا سکتے اور نہ ہی ہمیں یہ یعنی کہ ریلیف دے سکتے، ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی سوچ میں دنیا رچ بس چکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کوئی ایسا بادشاہ مسلط کرے جس نے شریعت کے مطابق زندگی گزاری ہو، جو اختیاری فقر کو اختیار کرے، جو 2 وقت کھانا کھائے، 2 لباس میں اپنی زندگی گزارے، سادہ زندگی کو فروغ دے، اور یہ پروٹوکول کلچر جو سرکاری خزانے پر جو قبضہ کیا ہوا ہے اس سارے پیسے کو غریبوں پر خرچ کرے، عوام کی ویلفیئر پر خرچ کرے، تاکہ ایک غریب بندہ بھی سکھ کا سانس لے سکے، ایک غریب بندہ بھی خوشحال ہو سکے۔ تو میرا یہ میسیج سننے والوں کو یعنی کہ پیغام ہے کہ میرے میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسی اویئرنیس حاصل کریں اور پکی سچی اللہ سے توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔